الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر پر تشریف فرما ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی انتہائی قابل احترام علمی فکری روحانی شخصیت بقیت السلف حجت الخلف تاجدار مارہرہ شہزادہ رسول آل رسول پیر طریقت رہبر شریعت حضور امین ملت سیدی شاہ محمد امین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین و متولی خانقہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مراہرہ متحرہ و صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور ہم سب کے مرجع عقیدت و محبت اور سرپرست روحانی معالج عرفانی پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ نور اللہ صاحب قبلہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ شیر راجستان حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ
اور ان کے علاوہ دور و دراز سے آئے ہوئے ہمارے دوسرے قابل احترام علماء کرام، زائرین و حاضرین، عزیز بچوں، آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے آقا اور مولا گنبد خضرا کے مکین، دونوں عالم کے مالک و مختار، محبوب پروردگار، شافع روز شمار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، وجہ وجود راز کن فقا سید ولد آدم، حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک ہدیہ پیش کر اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کی خدمت میں یہ میری پہلی حاضری ہے، اور سرکار امین ملت کی خدمت میں آپ لوگوں کی یہ دوسری حاضری ہے۔ بولیے جی لگا کر کے سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، اور تاحد نظر یہاں پہ مجمع پھیلا ہوا ہے۔ یہ میری سعادت کی بات ہے کہ میرا یہ سفر حضور تاجدار مرحرہ کی رفاقت میں، ان بزرگوں کو یاد کرنا ہماری سعادت ہے، لیکن اس کی قسمت کی بلندی اور اس کے نصیبے کی معراج ہی کہا جائے گا جسے ہمارے سرکاران مرحرہ یاد فرما دیں۔ کئی بار سرکار امین ملت نے راستے میں علم و فکر کے اس لال قلعہ کا کیا اور بڑے محبت بھرے انداز میں تذکرہ کیا، اور آپ لوگوں کی ایک ادا کا تذکرہ انہوں نے بار بار کیا کہ مولانا راجستھان میں جدھر نظر کیجئے ہر طرف ریگستان ہی ریگستان نظر آتا ہے، سڑکوں پہ انسان کم نظر آتے ہیں، دائیں بائیں ریگستان زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن حضرت پیر حاجی علاء الدین، پیر حضرت حاجی علی شاہ بخاری، پیر حضرت حاجی کبیر علی شاہ بخاری، حضرت علامہ سید شاہ نور اللہ بخاری کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے جانے کیسی برکت رکھی ہے کہ اس جنگل اور بیابان میں جب آسمان کا سورج ڈوبتا ہے تو خدا جانے آدمی کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، زمین چیر کا سینہ چیر کر کے نکلتے ہیں کہ آسمان سے برستے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت نے جیسے بتایا تھا اس وقت میں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوں اور اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وقت مختصر ہے، تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں، میں خود بھی یہاں پر حاضری کے لیے آیا ہوں، کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، دینے کے لیے میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ایک لمبا دامن لے کر کے آیا ہوں تاکہ یہاں سے جاؤں تو بھر کر کے راجستھان والوں کی خوش نصیبی کے لیے کافی ہے کہ اس سرزمین کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ عظمت میں قبول فرما لیا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے اپنے نور عین، اپنے نور نظر، لختے جگر، اپنے لاڈلے شہزادے سلطہ بھر لفظ پر بولیے سبحان اللہ، سلطان الہند، عطائے رسول، ہند الولی، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کی ولایت عطا کر کے جب بھیجنے کے ارادہ فرمایا تو حضرت غریب نواز کو جب بھیجنے کے ارادہ فرمایا تو نہ تو آپ کو یو پی کے اندر بھیجا، نہ تو آپ کو دلی کے اندر بھیجا، نہ تو آپ کو بنگال کے اندر بھیجا، نہ تو آپ کو اڑیسہ کے اندر بھیجا، نہ تو آپ کو آندھرا پردیش میں بھیجا، ارے غریب نواز کو عقائد عالم نے بھیجا تو راجستھان کی سرزمین پر اجمیر معلیٰ بھیجا، غریبوں کے لیے بھیجا۔
سرکار غریب نواز نے راجستھان کی سرزمین کو پسند فرمایا، اور آقا نے جب غریب نواز کو بھیجا تو خواجہ غریب نواز کو جو میرے دوستو اسی اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر بھیجا۔ آج یہ اجمیر معلیٰ روحانیت کی راجدھانی بن چکی ہے، اور یہاں سے ولایت کا خزانہ بٹ رہا ہے۔ دنیا کے اندر میرے دوستو پچھلے 1000 سالوں کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے فرما روا ہوئے، ان سب نے خواجہ غریب نواز کے دربار سے میرے دوستو اپنے لیے حکومت اقتدار کی بھیک مانگی ہے۔ کتنی مناسبت ہے میرے دوستو عربستان کی سرزمین میں، راجستھان کی سرزمین میں، وہاں پر بھی ہر طرف ریگستان دکھائی دیتا ہے، یہاں پر بھی ہر طرف ریگستان دکھائی دیتا ہے، وہاں پر بھی ببولوں کے پیڑ نظر آتے ہیں اور یہاں پر بھی ببولوں کے پیڑ نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو اس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً آپ لوگوں کے دلوں کی طرف نظر فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے زمین ہند سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مجلس میں آقا نے فرمایا تھا، اے میرے پیارے صحابہ، آج تم لوگ میرے جمال جہارہ کی زیارت کرتے ہو، میرے چہرے زیبا پر تمہاری نظر پڑتی ہے، اس لیے تمہارے دلوں کے اندر میری محبت سرایت کر گئی ہے، اور میرے اشارے ابرو پر تم اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے ہو۔ مگر آنے والے دور کے اندر میرے غلاموں میں کچھ ایسے افراد پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، میرا نام سنا ہوگا، مگر میرے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ ماشاءاللہ مجمع مکمل طور پر بیدار ہے اور سننے کے موڈ میں ہے۔ میں آپ کے ذوق سماعت کی داد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ اسے اسی طریقے سے ہمیشہ زندہ اور پائندہ رکھے۔ ہم اس وقت دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے سالانہ جلسے دستاربندی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کبھی تھوڑی ہی دیر کے اندر انشاءاللہ تعالی ملک کے نامور علماء اور مشائخ کے ہاتھوں اس ادارے سے فارغ ہونے والے علماء، ارباب فکر و نظر، فضلاء، نائبین مصطفیٰ کے سروں پر دستار فضیلت لپیٹی جائے گی، اور سال بھر تک آپ نے حضرت علامہ سید شاہ نور اللہ بخاری کے ہاتھوں میں جس طریقے سے آپ نے مضبوط کیا اور ان کے ادارے کو جو آپ نے تعاون فرمایا، اس کا ثمرہ ہے آپ کو کیا ملا، اس کا نتیجہ ہے آپ کو کیا ملا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا ایک ایک سکہ جو ہم نے ان کے ہاتھوں میں اس ادارے کے لیے عطا فرمایا تھا، وہ سکہ ہمارا رائے گاں نہیں گیا ہے بلکہ بارگاہ مصطفیٰ نے قبولیت کی سند حاصل کر لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظین اور سپاہیوں کی مقدس جماعت یہاں سے پیدا ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ تعالی ان کے فیضان کے علم بردار بن کر کے، نمائندہ بن کر کے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے کے اندر جائیں گے اور دین کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے دوستو آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ایک کسان زمین کے حوالے گلے کا ایک دانہ کر دیتا ہے اور پھر اسے میرے دوستو پانی سے سیراب کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہوائیں اس کے پودوں کو جھولا جھلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کے اندر برگبار آتے ہیں اور چند ہی مہینوں کے اندر اس کے اندر جو ہے فصل لانے لاتی ہے، اور جب وہ کسان اپنی آنکھوں سے اپنے فصل کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ خوشیوں سے اس کا دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے، اور اس بات کا اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے جس پودے کو لگانے کے لیے، جس کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے میں نے اپنے خون جگر کو پلایا تھا، میرے وہ گلے کا دانہ وہ رائے گاں نہیں گیا ہے بلکہ الحمدللہ آج اس کے اندر پھل نکل آیا ہے، پھول نکل آیا ہے، پتیاں نکل آئی ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ذخیرہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آج حضرت حاجی پیر سید شاہ بخاری نے جو یہاں پہ چوبیس لگایا تھا 1993 کے اندر 20 سال کا عرصہ بہت ہی معمولی بڑا چھوٹا عرصہ ہوتا ہے، مگر 20 سال کے عرصے کے اندر الحمدللہ اس وقت علم و فکر کا یہاں پہ ایک لال قلعہ جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اتنی عالی شان بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اتنی عالی شان ہماری نگاہوں کے سامنے، جس میں آج حضرت پیر سیدی شاہ محمد امین دامت برکاتم القدس مغرب کی نماز پڑھا کے اس کا شاندار افتتاح فرمایا ہے، کا افتتاح سبحان اللہ آل رسول کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔